جب آپ لوگ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں تھے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ تھے، موجود تھے، ٹھیک تھے، لیکن ہم لوگوں تک جو عوام پہنچتی ہے نا، یہاں اس پلیٹ فارم سے زیادہ پہنچ جاتی ہے. لوگ ابھی بھی ٹی وی دیکھتے ہیں وہاں پہ. آپ لوگوں کے نہ ہوتے ہوئے جو سکینڈلز آئے ہیں، جس طرح چینی کا سکینڈل، آٹے کا سکینڈل، پیٹرول کا سکینڈل، آئی پی پی کا سکینڈل، ان سب چیزوں پہ آپ لوگوں کا بڑا ہوم ورک ہے. جے آئی ڈی سی کی آپ نے بات کی، وہ تو کورٹ نے ونڈیکیٹ کر دیا جو آپ لوگوں نے بات کی. ایل این جی پہ آپ لوگ بات کرتے رہے، اور وہ چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ سے وہ آگے اتنے جو گیپ کے بعد ہیں، تو اس پہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں. اس پہ تھوڑی سی دوسری کر دوں، یہ شاید اپنی تعریف نہ کرنا خود پسند کریں. یہ ایشوز یہ نہیں ہیں کہ یہ ہم جب نہیں تھے تو سوشل میڈیا میں آئے تھے. یہ خبریں بریک رؤف کلاسرا صاحب نے کی ہوئی، ان میں سے اکثر جو ہے یہ جے آئی ڈی سی کی خبر جو ہے نا، یہ باقی 10 دن بعد میڈیا میں رپورٹ ہوئی تھی. سب سے پہلے یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کی تھی. یہ رؤف صاحب کی جو ہے نا ایکسکلوسیو تھی. چینی کا یہ مسئلہ جو بعد میں ہوا، یہ ہم 5-7 سال سے روتے تھے. ہر سال یہ ڈاکہ پڑتا تھا، یہ ادھر سے بھی پیسے لے جاتے تھے، ادھر سے بھی لے جاتے تھے. مشرف کے زمانے سے مجھے یاد ہے یہ پکڑا اب گیا، مگر ہم اس کے لیے کنسسٹنٹ لے رہے ہیں. اس طرح ہی گندوں میں ایگزیکٹلی پرسائزلی مائی پوائنٹ کہ یہ ایشوز ہیں جو کہ اربوں خربوں کے ہیں. ہمارے کیا ہوتی ہے 2 آنے 4 آنے کی وہ جو چھوٹی سی کرپشن ہوتی ہے کہ جی کانسٹیبل نے جو ہے نا 200 روپے کی رشوت لے لی، اور جی ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہ جو ہے 2 آنے 4 آنے، یہ ہیں. دیز آر دی ایشوز. اور ہمارے جو یہ کارٹلز ہیں، یہ بڑی بگ انڈسٹری جو ہے، وہ بڑے خوش تھے کہ آج تک یہ کبھی یہ ٹاپک سے نہیں آتے تھے. They don't want this topic to be discussed. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اسی سے مجھے ایک اور چیز ہے کہ جو اکنامک ماڈل ہے، ہم لوگ بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں رؤف صاحب کہ کوئی اچھی نوول چیز آ جائے گی. یہ چیزیں اب یہ جو نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے کہ بھنگ سے $1 بلین کر رہے ہیں، اس میں مجھے کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ جو کہتے ہیں نا چھوٹی رپورٹ، کہ آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے. تو یہ ہو رہا کیا ہے کہ 1 بلین اور یہ بھنگ کا چکر ہے کیا؟ ویسے ایک بات بتاؤں میں عامر صاحب، اور میرا ایک، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت بڑا اسپیشلی ایک یہاں صوبے کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اتنی ساری، خود ہی انہوں نے ان کے وہ کیا سابق وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اتنی سوشل میڈیا پہ انہوں نے کمپین چلائیں بھنگ کے حوالے سے، اور بڑے اس کے لطیفے بنائے بلا بلا. تو اس پہ ایک آف کورس کہ اس پہ ریکشن آنا تھا. اب ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم تو ساری عمر یہ کرتے رہے ہیں، پچھلے 8-10 سال تو ہم نے کمپین اسی پہ چلائیے، بھنگ کر کے چلائیے. اب ہم اس کو کیسے آ کے وہ کریں. لیکن ایون آئی وڈ سے ٹو بی فیئر کہ انہوں نے بڑا بہادرانہ فیصلہ کیا ہے، بولڈ فیصلہ کیا ہے. اور اس کو جو میڈیسن کے اس کے جو فوائد ہیں، اس کو میڈیسن کے لیے یوز کرنا ہے انہوں نے. آلریڈی شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو اس میں کیبنٹ میں کچھ چیزیں پیش کی ہوئی ہیں جو میری تھوڑی سی ایکسیس تھی وہاں تک کیبنٹ میں لڑائی بھی ہوئی ہے اس پہ لڑائی نہیں ہوگی. اس پہ کنسرنس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم اگر اس کو لا رہے ہیں، سامنے لا رہے ہیں، تو اس کے بعد اس پہ عوامی ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ضرور ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے اہم بات کی ایکسپورٹ کے لیے، $25 بلین کے قریب کی یہ ایکسپورٹ ہے وہاں پہ. اگر پاکستان ایک نیچرل گروتھ کے لیے ہے، اور یہ بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس طرح کی میڈیسن ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہربل میڈیسن آپ کے طب میں، یا طب یونانی ہو، ہندوستانی ہو، جو بھی ہو، یہ میڈیسن ہی یوز ہوتے ہیں، پین کلر کے طور پہ استعمال ہوتی رہی ہیں. مطلب آپ کی اس کو افیم کو دیکھ لیں. یہ چائلڈ برتھ کے لیے ہندوستان میں جب بھی ہوتی تھی، چائلڈ برتھ کا ٹائم آتا تھا، میں بھی ایک اس کا ناول پڑھا تھا مغل اس پہ فیملی پہ، اس میں وہی کہتے اسٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں کہ جب اس کی آ کے ان کی برتھ ہو رہی تھی، اس کی شاہجہاں کی یہ وہ وائف ہے ملکہ جو ہیں، وہ برتھ دے رہی تھی، اس وقت ان کو افیم دی جا رہی. ناول پڑھا تھا نور جہاں ان کا کام پڑھی، اس نے مزید دیا تھا کہ اس کو تھوڑا سا وہ کیا جائے، ان کو اس میں لایا جائے تاکہ ایز کیا جائے. اسی طرح بھنگ کا بھی ہم بڑا استعمال کرتے ہیں مزاروں پہ، آپ دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے کلچر کا میڈیکل کے لیے پرپز کے لیے یوز کرنا میرا خیال اٹس اے گڈ موو. اسی طرح سانپ کے زہر سے بھی بڑی میڈیسن بنتی ہے. بات یہ ہے کہ مجھے بچپن میں بڑی کلیئرلی یاد ہے کہ یہ پورے پاکستان میں، لاہور میں یہ مزنگ کے اوپر اسٹیشن میں ادھر ادھر یہ افیم کے ٹھیکے ہوتے تھے. ایک آرگنائزڈ بالکل ریگولرائز تھی، اس کو ریگولیٹ کیا جاتا تھا. یہ چیز میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. اور یہ بھنگ بھی ہزاروں سال سے ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتی جا رہی ہے. اور آدھی میڈیسنز ہیں بے تحاشا جو ہے جن کے اندر اس کا یوز ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا دلیرانہ فیصلہ ہے، اور میں فواد چودھری کو کریڈٹ بھی اس کا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دلیر فیصلے یہ والے کرتے ہیں. یہ بالکل ایک تو پیسے کمائے جائیں گے، دوسرا ایک میں کہہ دوں کہ یہ جو خدا نخواستہ یہ نہیں کہا جا سکتا ٹی وی پہ خاص طور پہ کہ جناب یہ کوئی نشے کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم کہیں یا کوئی کہیں، مگر کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ریالٹیز یہ ہیں کہ ہمارے ملک میں کوکین جو کیمیکل نشے ہیں، جو کہ لیتھل ہیں، ایڈکٹیو ہیں، یہ آپ کی جو ہے آئس پتہ نہیں کیا کیا، مجھے تو نام ہی نہیں آتا، جو ہے کوکین، ہیروئن، یہ سارے یہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. تو اگر یہ متبادل کے طور پہ ان لوگوں کو ہٹانے ریہیب کے سینٹر میں یہ اکثر یہ کیا جاتا ہے، اور تھوڑی سی اگر اس کی پلفریج ہو جاتی ہے
فوائد زیادہ ہیں، تو اس پہ بالکل ڈٹ کے ہونا چاہیے اور بڑے فیصلوں کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، دلیرانہ بات کی ہے انہوں نے، لیکن ہم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے اس پلیٹ فارم پہ کہ کوئی بھی نشہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس طرح کلاسٹر صاحب نے کہا میڈیسنل پرپسز کے لیے آپ وہ کریں. حکومت نے خود پالیسی بنائی ہے، ہم کوئی پروموشن نہیں، اٹس فار دی میڈیسن پرپسز. ٹھیک ہے کہ الٹرنیٹیو یہ پیش کر رہے تھے نا، میں نے کہا وہ نہ کریں. نہیں، ریہیب سینٹرز میں ریہاب میں کیا جاتا ہے کہ ہیروئن سے ہٹانے کے لیے آپ کے لیے چھوٹے نشے لگاتے ہیں، وہ جو کلینکس میں میڈیسنل یوز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر صاحب، رؤف کلاسرا صاحب، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. عامر صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل اتنا نہ کریں، لیکن پالیٹکس ہمارے کہہ رہے ہیں کہ رچ بس گئی ہے رگو خون میں.